روتے روتے اس کی آنکھ کب لگی اسے پتہ نہیں چلا۔ وہ جب اٹھی تو تھوڑی دیر قبل والا خواب ایک بار پھر یاد آیا، لیکن اس بار اس کو ایک بات سمجھ آ گئی تھی۔ اس کے لیے کوئی شہزادہ نہیں آئے گا، یہ زندگی تھی، فیری ٹیل نہیں۔ وہ اٹھ کر سیدھا باتھ روم گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ نکلی تو کافی فریش تھی۔ لوگ کہتے ہیں کسی بھی غم سے نکلنے کے لیے آپ کو کئی ہفتے، کئی ماہ چاہیے ہوتے ہیں۔ اصل میں ایسا نہیں ہوتا، آپ غم سے کبھی نہیں نکلتے۔ اگر آپ کو واقعی غم ہے تو آپ اس سے نہیں نکل سکتے، نہ آج، نہ کل، نہ کبھی۔ اور بس آپ اس غم کو لوگوں کے سامنے چھپانا شروع کر دیتے ہو۔ آپ اس کا ذکر نہیں کرتے، اسے سر پہ سوار نہیں کر لیتے، اسے دل پہ قبضہ کرنے نہیں دیتے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کی دل میں ایک جگہ ہوتی ہے، ایک کوزی سا کارنر، لیکن جب وہ اس کارنر کی حدود کراس کرنے لگے تو اس کو روک دینا چاہیے، اسے شروع دن سے اس کی باؤنڈری سمجھا دینی چاہیے۔ جو لوگ سمجھا دیتے ہیں وہ خوش نہ صحیح مطمئن ضرور رہتے ہیں، اور جو نہیں سمجھا پاتے وہ بدبخت ساری زندگی اسی غم کے ساتھ گزار دیتے ہیں۔ حالیہ نے اپنے دل کو یہ بات سمجھا لی تھی، اس کا باپ مر گیا ہے، اس نے یہ غم اپنے دل کے ایک کونے میں رکھ دیا تھا، لپیٹ کر، سنبھال کر۔ آپ ساری دنیا کے غم سنبھال لیتے ہو، جھیل لیتے ہو، لیکن اپنے کسی عزیز کی موت کا غم، یہ انسان کی کمر توڑ دیتا ہے۔ وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی، اسے کام شروع کرنا تھا، اسے اپنی فیری ٹیل کا شہزادہ بننے کے لیے اسے ہاتھ پاؤں مارنے تھے۔ اس نے سادہ براؤن رنگ کے شلوار قمیض پہ سفید دوپٹہ لے رکھا تھا۔ وہ اب تک سردار کی بیوی کے لیے لائے گئے کپڑے استعمال کر رہی تھی۔ وہ جب باہر گیٹ پہ آئی تو بدین معراج سلطان کا ڈرائیور ان کی گاڑی لے آیا تھا۔ حالے نے یاسیت سے اس گاڑی کو دیکھا تھا، یہ اس کے باپ کی پسندیدہ گاڑی تھی۔ حالے بیٹی، اگر آپ کہیں تو میں ڈرائیو کروں؟ وہ 50 سالہ ڈرائیور اپنے مالک کی گاڑی اس کی اولاد کو دینے سے بھی ہچکچاتا تھا۔ نہیں، میں خود ڈرائیو کروں گی، آپ میری باقی چیزیں لے آئے ہیں؟ وہ اب بھی گاڑی کو دیکھ رہی تھی، اس نے ایک بار بھی بدین کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھ کر کچھ چیزیں اس کے ہاتھ میں دی تھیں۔ اس میں حالے کا ATM کارڈ تھا، گاڑی کی چابی تھی اور معراج سلطان کا ATM تھا۔ یہ سارا سامان اس نے مہرماں سے کہہ کر منگوایا تھا۔ باقی چیزیں گاڑی میں رکھ دی ہیں بیٹی۔ حالے نے سر کے خم سے شکریہ ادا کیا تھا اور دروازہ کھولتی گاڑی میں آ کر بیٹھی تھی۔ یکدم جیسے اس کا دم گھٹا تھا، آنکھوں کے آگے ایک اور منظر ابھرا تھا، گاڑی کے شیشے اور چھت پہ زور زور سے ہاتھ مارتی حالے، بکھری حالت، پل پل بڑھتا خوف۔ اس نے اپنے ذہن سے سارے خیال جھٹکے تھے، ابھی یہ سب کچھ نہیں سوچنا تھا۔ اس نے چابی گھمائی تھی اور زن سے گاڑی بھگا کر لے گئی تھی۔ سب سے پہلے وہ بینک گئی تھی۔ اس بینک میں معراج سلطان کے 3 لاکرز تھے۔ وہ چابی لے کر مینیجر کے ساتھ لاکر کھولنے لگی تھی۔ اس نے ایک لاکر کھولا تھا، لیکن خالی لاکر اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ حالے کو حیرت ہوئی، وہ کئی بار اپنے باپ کے ساتھ آئی تھی، لاکرز کبھی خالی نہیں رہے تھے۔ اس نے دوسرا لاکر کھولا تھا، اس میں پیسوں کی ایک گڈی تھی، لیکن حالے کو یہ نہیں چاہیے تھی۔ اس کو اس سے کچھ زیادہ کی توقع تھی۔ اس نے تیسرا لاکر کھولا تھا، وہ خالی تھا، بالکل خالی۔ وہ بے اختیار پیچھے ہٹی تھی، آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اگر یہ لاکر خالی تھے تو پلاٹ کے کاغذات، گھر کے کاغذات، گھر کی چابی، سب کہاں تھا؟ وہ بھاگ کر باہر آئی تھی، مینیجر اس کے پیچھے آیا تھا۔ اس نے ATM مشین میں کارڈ لگایا تھا، زیرو بیلنس۔ اس کا چہرہ زرد پڑنے لگا تھا۔ اس نے معراج سلطان کا ATM کارڈ لگایا تھا، اب کہ اس کے ہاتھ کپ کپائے تھے۔ زیرو بیلنس، ان دو فکروں نے جیسے اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا تھا۔ پہلے وہ حیران ہوئی، اگلے لمحہ غمگین، پھر غصہ اور اب انتقام۔ اس نے منٹ کے 1000ویں حصے میں خود کو 3 4 کیفیات سے گزار لیا تھا۔ اس کا آدھے سے زیادہ زیور ان لاکرز میں تھا۔ اس کے باپ نے سارے کاغذات یہیں رکھے تھے، وہ جانتی تھی۔ ان کو نکالا گیا تھا، اس کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے تھے۔ وہ انتقام کے سفر پہ نکلتے ہی بری طرح ناکام ہوئی تھی۔ اس کے پاس اور کیا تھا؟ اور کیا تھا؟ وہ بینک کے باہر بینچ پہ بیٹھی سوچ رہی تھی۔ ٹریفک اور آس پاس گزرتے لوگوں کا شور، ان کی باتیں، اس کا ذہن مفلوج ہونے لگ گیا تھا۔ اس کے پاس کوئی اثاثہ نہیں تھا، اس کے پاس کوئی رقم باقی نہیں تھی۔ اس کے باپ کی گریجویٹی ملنے میں ایک عرصہ لگ جاتا۔ اگر اسے انصاف یا انتقام لینا تھا تو سب سے پہلے فائنینشلی مضبوط ہونا تھا،
اور وہ پہلے ہی قدم پہ بری طرح گری تھی۔ وہ سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھی رہی۔ وہ کہاں جائے گی؟ عمر کے گھر سے اسی لیے نکلی تھی کہ اپنے باپ کے لیے گھر جائے گی، لیکن اس کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ گھر کس ایریا میں تھا۔ اس نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ یہ کیسی آزمائش ہے میرے اللہ! اور اگر آزمائش ہے تو سرخرو کرنا، میں تیری بڑی کمزور بندی ہوں۔ اچانک اس کی نظر آس پاس گزرتے لوگوں پہ پڑی تھی۔ وہ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، کچھ طنزیہ تو کچھ استہزائیہ، کچھ پرتجسس تو کچھ ملامت بھری نظریں۔ حالے نے کراہ کر آنکھیں میچ لی تھیں۔ اس کی تصویر 2 دن سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ رہی تھی، کون بھول سکتا تھا؟ وہ مرے مرے قدموں سے اٹھی اور پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ گئی۔ اب اس کا رخ سلطان ہولڈنگز کی جانب تھا۔ وہ جب سلطان ہولڈنگز پہنچی تو کسی نے اس کو روکنے کی جرت نہیں کی، شاید کسی کو یہ حکم نہیں تھا۔ ریسیپشن ڈیسک پہ بیٹھی لڑکی نے مسکرا کر اسے خوش آمدید کہا۔ حالے نے سر کے خم سے جواب دیا اور آگے بڑھ گئی۔ یہ سفر اس کی زندگی کا سب سے لمبا سفر تھا۔ اس کے قدم من من بھر کے ہو رہے تھے، دل میں ابال اٹھ رہا تھا، مٹھی بھینچ رکھی تھی، آنکھیں بار بار نم ہوتی تھیں جنہیں وہ بے دردی سے رگڑ رہی تھی۔ اس کے جاتے ہی ایک دراز قد سیاہ آنکھوں والا نوجوان ریسیپشن ڈیسک تک آیا تھا۔ ریسیپشنسٹ سے شمس سلطان کا پوچھا اور آگے بڑھنے لگا۔ جب وہ اسے روکنے لگی تھی، سر پلیز آپ اس طرح نہیں جا سکتے، مجھے پہلے شمس سر کو انفارم کرنا ہوگا۔ وہ بوکھلا سی گئی تھی۔ وہ پورا کا پورا اس کی طرف مڑا تھا، ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، گال کا گڑا واضح ہوا تھا، دونوں ہاتھ ریسیپشن ڈیسک پہ رکھے وہ اس کی طرف جھکا تھا۔ کیا تم مجھے جانتی نہیں ہو؟ میں شمس سلطان اور میراج سلطان کا داماد ہوں، یہاں کا اگلا باس۔ ہاں ٹھیک ہے، ابھی ہمارے تعلقات درست نہیں ہیں، لیکن باسز ایک دن ٹھیک ہو ہی جاتے ہیں۔ ملازمین کو چاہیے کہ ان کے معاملات سے دور رہیں اور ہر باس کو ایک سی عزت اور احترام دیں۔ کیا پتہ نئے آنے والے باس کا دماغ گھوم جائے اور وہ ریسیپشنسٹ کو فائر ہی کر دے۔ آخر میں معصومیت سے بول کر پیچھے ہٹا تھا۔ اس لڑکی نے بے اختیار تھوک نکلا تھا۔ آپ جا سکتے ہیں باس، وہ سفید پڑتے ہوئے چہرے کے ساتھ بولی تھی۔ اس نے حال سلطان کو اغوا کر رکھا تھا۔ یہ بات ہی اس لڑکی کا خون خشک کر رہی تھی۔ عمر نے افسوس سے سر کو نفی میں ہلایا تھا۔ ایسے نہیں، مسکرا کر کہو۔ چلو جلدی، پہلے کھل کر مسکراؤ اور پھر کہو۔ آپ جا سکتے ہیں باس، وہ جبرن مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ عمر ایک ناپسندیدہ نظر اس پر ڈالتا آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کو تو مسکرانا بھی نہیں آتا، آنے دو مجھے کمپنی، سب سے پہلے اسی کو فائر کروں گا۔ وہ سر جھٹکتے آگے بڑھ گیا تھا۔ حالے لفٹ سے نکلتے ہی شمس سلطان کے آفس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس نے آفس کا دروازہ کھولنا چاہا لیکن وہ لاکڈ تھا۔ اس کے ابرو سکڑے تھے، ساتھ ہی اسے اپنے باپ کے آفس سے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ شمس سلطان کے آفس کے ساتھ ہی میراج سلطان کا آفس تھا۔ اس کا باپ نہیں تھا تو اس کے آفس سے آواز۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا تھا، لیکن سامنے کے منظر نے جیسے اس کی روح کھینچ لی ہو، دل سے خون رسنے لگا تھا۔ دل میں اٹھتے ابال مزید بڑھ گئے تھے۔ سامنے شمس سلطان پاور سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، فون کان سے لگائے وہ کسی سے ہنس ہنس کر بات کر رہے تھے۔ حالے کو دیکھ کر ان کی مسکراہٹ سمٹی تھی، آنکھوں میں سرد مہری دھرائی تھی۔ وہ اسی طرح چوکھٹ پہ کھڑی رہی، شل بے حس و حرکت، کرب کی انتہا کو پہنچی ہوئی۔ یہ اس کے باپ کی جگہ تھی، ابھی اس کو مرے 2 دن ہوئے تھے اور اس کے چچا نے اس آفس پہ قبضہ کر لیا تھا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے آفس میں قدم رکھنے کی؟ وہ پھنکارے تھے۔ حالے کے بے جان وجود کو جیسے کسی نے جھنجھوڑ کر جگایا تھا۔ اس کی حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹکا تھا، لیکن یہ طے تھا کہ وہ کم از کم اپنے باپ کے قاتل کے سامنے روئے گی نہیں۔ یہ میرے باپ کا آفس ہے، آپ یہاں کیوں ہیں؟ اس کی آواز میں واضح لرزش تھی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تمہارا شکریہ مجھے یہ بتانے کے لیے کہ یہ تمہارے باپ کا آفس ہے، لیکن تم ذرا اپنی معلومات اپ گریڈ کر لو۔ وہ اپنی سیٹ پہ ٹانگ چڑھائے مزید رعونت سے بیٹھ گئے تھے۔ یہ آفس تمہارے باپ کا تھا، انہوں نے تھا پہ زور دیا تھا۔ اب یہ آفس میرا ہے، شمس سلطان کا، اور میں یہاں تم جیسی بد کردار لڑکیوں کے داخلے ممنوع قرار دیتا ہوں۔ بہتر ہوگا کہ اپنی شکل لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ان کی آواز ٹھنڈی تھی، ریڑھ کی ہڈیوں کو سرد کرنے جیسی ٹھنڈی۔ حالے 2-3 قدم آگے آئی تھی، شمس کی سرد آنکھوں میں دیکھتی بولی تھی۔
میں یہاں 1000 بار آؤں گی۔ میرے باپ نے آپ کی کمپنی کے 25% شیئرز خریدے تھے۔ آپ کو چاہیے کہ مجھے ایک ایک پیسے کا حساب دیں، مجھے اور میرے بھائی کو ہمارا حصہ دیں، ہمارا حق دیں۔ آپ نے ہمارے اکاؤنٹس فریز کروا دیے ہیں، آپ نے میرے باپ کے لاکر خالی کر دیے ہیں، میرے باپ کے آفس پہ قبضہ کر لیا آپ نے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکی کہ آپ نے میرے باپ کو قتل کر دیا، وہ نہیں کہہ سکتی تھی، اس کی اپنی مجبوریاں تھیں، اس کا بھائی تھا۔ شمس نے ناپسندیدگی سے اس کو دیکھا تھا۔ میں بالکل بھی نہیں جانتا تم کیا بکواس کر رہی ہو، کس اکاؤنٹ اور کس لاکر کی بات کر رہی ہو۔ میں نے یہ سب نہیں کیا، اور رہی بات تمہارے حصے کی تو جاؤ، ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا۔ بابا جان کی جائیداد کی اٹارنی میرے پاس ہے، سو تم کچھ نہیں کر سکتی۔ ویسے تمہیں شرم آنی چاہیے، باپ کو مرے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور آ گئی ہو حصہ لینے، تف ہے تم پہ۔ وہ حقارت سے بولے تھے۔ وہ کیسی ڈٹائی سے جھوٹ بول رہے تھے، حالے کو رنج ہوا۔ میں آپ پہ کیس کر سکتی ہوں، آپ اس طرح میرا حق غصب نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی اور میری پڑھائی رہتی ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے اپنے مرحوم بھائی کے بچوں کا حق کھاتے ہوئے۔ کیس کرو گی؟ اوکے۔ انہوں نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تھا۔ جاؤ کرو کیس، ایک نہیں 10 کیس کرو، لیکن تمہاری سنے گا کون؟ تمہاری کریڈیبلٹی کیا ہے؟ ایک آوارہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی، اور پھر آتا ہوں میں، شمس سلطان، ایک باعزت اور معزز شہری، ایک باوقار آدمی، ایک کامیاب بزنس مین، ایک ایسا عظیم آدمی جس نے اپنے بھائی کی وفات کے بعد بھی اپنی بھابھی اور بھتیجے کو گھر میں رکھا ہوا ہے۔ میرے مقابلے میں تمہاری کون سنے گا؟ میں جج خرید لوں گا، میں گواہوں کے منہ بند کر دوں گا، ثبوت مٹا دوں گا، تم کیا کرو گی حالے؟ ہر کوئی بکاؤ نہیں ہوتا، آپ ہر کسی کو نہیں خرید سکتے۔ اس نے جیسے کوئی امید کا سرا ڈھونڈنا چاہا۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہو، جو بکاؤ نہیں ہوتا وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے، اپنی کسی کمزوری، کسی فیملی ممبر کی وجہ سے۔ میں ان کی کمزوری خرید لوں گا، میں ان کی فیملی کو نقصان پہنچاؤں گا، اپنا خاندان برباد کر کے کوئی تمہیں انصاف نہیں دلوائے گا۔ میں کورٹ میں ایسے لوگ لاؤں گا جو قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کہیں گے کہ تم مجھ سے وقتاً فوقتاً کافی رقم لے چکی ہو، اور بالفرض اگر کوئی تمہارا کیس لڑنے کو تیار ہو بھی جائے تو میں جج کو مجبور کر دوں گا کہ وہ تمہیں 1.5 سال بعد کی تاریخ دے۔ میں اس کیس کو 20 سال چلاؤں گا، اور آخر میں تمہارے حصے میں کیا آئے گا؟ کچھ بھی نہیں، تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گی، تمہاری فیملی تم سے منہ موڑ لے گی، تمہارا سو کالڈ شوہر تمہیں چھوڑ دے گا، اس لیے بہتر ہے گھر جاؤ اور آرام کرو۔ اس وقت شمس سلطان ایسا فرعون بنا ہوا ہے کہ کوئی بھی موسیٰ مجھے روک نہیں سکتا، وہ نخوت سے کہہ رہے تھے۔ حالے نے زخمی نظروں سے ان کو دیکھا تھا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو خود سے شرم نہیں آتی؟ میں آپ کی بھتیجی ہوں، میرا باپ آپ کا بھائی تھا، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں آخر؟ میں اس لیے ایسا کر رہا ہوں کیونکہ مجھے تم سے سخت نفرت ہے۔ تم نے جو کچھ کیا، اس عمل سے تم نے میرے دل میں اپنی عزت اور اپنی محبت ختم کروا دی۔ تم ایک بد کردار لڑکی ہو، اور شمس سلطان کو بد کرداروں سے سخت نفرت ہے۔ ٹھیک ہے، میں سخت تھا، غصیل تھا، لیکن میں تمہیں پسند کرتا تھا، تم سے محبت کرتا تھا، اور تم نے کیا کیا؟ سارے خاندان کی نیک نامی پہ دھبا لگا دیا۔ تم حالے، تم نے اپنی عزت اور محبت میرے دل سے خود ختم کی ہے، اور اب یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اپنے بھائی کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی فیس اور اس کی پڑھائی کے اخراجات دیکھ لوں گا، وہ میرا بھتیجا ہے، وہ احسان کرنے والے انداز میں کہہ رہے تھے۔ اسی وقت کھلے دروازے سے عمر حیات اندر داخل ہوا تھا، وہ دونوں ایک ساتھ مڑے تھے۔ اوہ، تو یہ جناب بھی تشریف لائے ہیں، مطلب یہ سارا پلان تھا؟ شرم کرو حالے، شرم۔ ان کے لہجے میں تضحیک تھی۔ حالے تو گویا بپھر ہی گئی تھی۔ ہر بار میں ہی کیوں شرم کروں؟ آپ نے اپنی شرم کہاں بیچ کھائی ہے؟ ہمارے اثاثے چھپا لیے، ہمارے اکاؤنٹس فریز کر دیے، میرے باپ کو ہسپتال میں۔ عمر نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پہ اپنا بھاری ہاتھ رکھ دیا تھا۔ وہ جھٹپٹانے لگی تھی، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ اصل میں یہ صدمے میں ہیں، ان کی وجہ سے میں معذرت کرتا ہوں۔ آپ پلیز ان باتوں کو دل پہ نہ لیجیے گا، میں انہیں لے جاتا ہوں، آپ اپنا کام کریں پلیز۔ وہ ہنوز حالے کے منہ پہ ہاتھ رکھے کہہ رہا تھا۔ شمس نے بس سر ہلایا تھا۔ عمر اسی طرح حالے کو کھینچتے ہوئے باہر لے گیا تھا۔ وہ عمر کے بازو پہ ناخن مار رہی تھی، لیکن اس کو تو جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ لفٹ میں آ کر عمر نے اس کو آزاد کیا تھا۔ وہ زخمی شیرنی کی طرح اس پہ جھپٹی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ہاتھ کیسے لگایا تم نے مجھے؟ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لوں گی۔ تم نے مجھے روکا؟ کیوں روکا؟ وہ مجھے بے شرم کہہ رہے ہیں، بے غیرت کہہ رہے ہیں۔
اور وہ خود کیا ہے؟ میرے باپ کو ہسپتال میں گھس کر مار دیا، اور تمہاری جرت کیسی ہوئی میرے معاملے میں دخل دینے کی؟ بولو، کس نے حق دیا تمہیں؟ وہ حلق کے بل چلاتے ہوئے عمر پہ چڑھ دوڑی تھی۔ عمر نے تندہی سے اس کو گھورا تھا۔ صدمہ آپ کے دماغ پہ چڑھ گیا ہے، اس لیے ان کے سامنے یہ ساری بکواس کرنے گئی تھیں آپ؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ ہاں، وہ شرمندہ ہو کر آپ کے قدموں پہ گر جائیں گے، یا پھر آپ کے حصہ مانگنے پہ فوراً سے اٹھ کر آپ کو حصہ دے دیں گے؟ یہ لگا تھا آپ کو؟ وہ اسی وقت آپ کا گلا گھونٹ کر آپ کو مار دیتے، آپ کی لاش تک نہ ملتی وارثوں کو، یا پھر وہ آج کے آج حسن کو مار دیتے، آپ کی ماں کو مار دیتے۔ وہ ایک قتل کر چکے ہیں، دوسرا کوئی مسئلہ نہیں ان کے لیے۔ بدلہ لیں گی، انتقام لیں گی، اس طرح لیں گی؟ یہ پلان ہے آپ کا؟ وہ سخت غصے میں تھا، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، حالے کے اوپر جیسے کسی نے ٹھنڈا برف پانی ڈال دیا تھا، لیکن بظاہر گردن اکڑائے رکھی۔ تم میرے معاملات سے دور رہو عمر حیات، میں جو چاہے کروں۔ تم ہوتے کون ہو مجھ پہ حق جمانے والے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ باپ میرا مرا ہے نا، تمہارا نہیں۔ تکلیف میں جانتی ہوں، تم نہیں۔ اگر میرا بھائی مرتا ہے تو مار دیں، لیکن میں خاموش نہیں بیٹھوں گی۔ اور تم آئندہ میرے معاملات سے دور رہنا۔ انگلی اٹھا کر اس کو وارن کیا تھا۔ جج صاحب کی موت آپ سے زیادہ میرا معاملہ ہے، یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اور اگر آئندہ آپ نے میرے معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ حال خاموش بیٹھنے کا کون کہہ رہا ہے آپ کو؟ ہر کام کو کرنے کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، آپ کو ایک حساب سے چلنا ہوگا، ورنہ باپ تو مر ہی گیا ہے، باقی خاندان کی لاشیں بھی جلد ہی مل جائیں گی۔ اب کہ اس کا لہجہ بلند نہیں تھا، اس کے لہجے میں کاٹ سی تھی، اور اس کی آخری بات نے حالے کا دل بری طرح دکھا دیا تھا۔ اس کے پاس بولنے کو کچھ نہیں تھا، وہ اپنی جلد بازی کی وجہ سے اپنے خاندان کو کھونے جا رہی تھی، یہ خیال ہی جان لیوا تھا۔ اسی وقت لفٹ کھلی تھی، وہ گرینڈ فلور پہ آ گئے تھے۔ حالے بہت سی امیدوں کے ساتھ اوپر گئی تھی، لیکن واپسی پہ اس کے ہاتھ خالی تھے۔ وہ بے خوف گئی تھی، واپسی پہ اپنے خاندان کی موت کا خوف ساتھ لائی تھی۔ اس نے جس غم اور ڈپریشن کو کھینچ کر خود سے الگ کیا تھا، وہ ایک بار پھر ایک چور دروازے سے اس کے دل میں داخل ہو گیا تھا، اب کی بار زیادہ تیزی سے اور زیادہ شدت سے۔ حالے کو لگا تھا جیسے وہ اب کبھی اپنے خاندان کے لیے کچھ نہیں کر سکے گی۔ اگر کچھ کیا تو وہ انہیں کھو دے گی۔ خاندان کو کھو دینے کا خوف ہر خوف سے بڑا ہوتا ہے۔ میراث سلطان کے قتل کے ایک ہفتہ بعد وہ صبح ذرا خوشگوار سی طلوع ہوئی تھی، لیکن بس کچھ ہی لوگوں کے لیے۔ اگر عمر کے بنگلے میں آ کر حالے کے کمرے میں جھانکو تو وہ اپنے بیڈ پہ چت لیٹی رو رہی ہے، ایک ہفتے سے اسی کمرے میں بند تھی۔ ہارون ہر روز آتا اور اس کے دروازے پہ ٹھہر کر چلا جاتا، حالے اس کے سامنے بھی نہیں جاتی تھی۔ بخش ایک دو بار آیا تھا، وہ حالے کو کچھ سامان دے کر گیا تھا، اور ایک موبائل بھی۔ وہ اب یا تو روتی رہتی یا اس موبائل میں نہ جانے کس کس کو کالز کرتی، کیا کیا پوچھتی، لیکن جب بھی کال بند ہوتی اس کے چہرے پہ مایوسی ہی ہوتی۔ عمر کی نوکری جا چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ روز صبح کہیں نہ کہیں جاتا تھا اور شام کو واپس آ جاتا تھا۔ اپنے باپ کی موت کو قبول کرنے کے بعد اس نے غم کو بھی قبول کر لیا تھا، اب یہی غم اس کی زندگی تھا۔ اسی وقت دروازہ ایک ہلکی سی دستک کے بعد کھلا تھا، چوکھٹ میں عمر کھڑا تھا، سفید شرٹ کے ساتھ نیلی جینس پہنے۔ اس کے بال آج بھی ماتھے پہ بکھرے تھے، آنکھوں میں سنجیدگی کے ساتھ گہری اداسی بھی تھی۔ اس کی موجودگی محسوس کرتے حالے کے جبڑے تن گئے تھے، آنکھوں کے تاثرات یکدم بدلے تھے، ان میں غصہ، نفرت، غم بیک وقت در آئے تھے۔ لفٹ والے واقعے کے بعد وہ آج اس کے سامنے آیا تھا۔ وہ حالے کے پاس بیڈ پہ آ کر بیٹھ گیا تھا، کھڑکی کے بلائنڈ سے آتی روشنی عمر کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ اس کی شیو کافی دنوں کی بڑی ہوئی لگتی تھی۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے بولنا شروع کیا تھا۔ آپ کب تک اس طرح خود کو اذیت دیتی رہیں گی؟ آگے کا کچھ تو سوچا ہوگا نا آپ نے؟ اپنے باپ کی زمین، ان کا حق، آپ کا حق، سب کچھ کس طرح واپس لینا ہے؟ انتقام کیسے لینا ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی پلان ہے؟ وہ اپنے ازلی مدھم لہجے میں پوچھ رہا تھا، اس کی آواز صحرا کے پیاسوں کی تاثیر مٹاتی تھی۔ میں آج جا رہی ہوں تمہارے گھر سے، وہ چھت پہ نظریں جمائے بولی تھی مدھم سا۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہا، اور یہاں سے جا کر کریں گی کیا؟ کہاں جائیں گی؟ جہنم میں چلی جاؤں گی، لیکن تمہارے گھر نہیں رکوں گی، تمہاری شکل دیکھ کر مجھے اذیت ہوتی ہے۔
میرے زخم تازہ ہوتے ہیں، جی چاہتا ہے تو میں جان سے مار دوں۔ بابا کی آخری خواہش پوری ہو گئی ہے، اب میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دو، میں جانا چاہتی ہوں۔ عمر بھویں بھینچے اس کو دیکھے گیا۔ طلاق تو میں مر کر بھی نہیں دوں گا، یہ بات آپ اپنے خرافاتی ذہن میں بٹھا لیں۔ میں جج صاحب سے وعدہ کر چکا ہوں، انہوں نے آپ کی ذمہ داری مجھے دی تھی، میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ چاہیں تب بھی نہیں، اور اگر خود چاہوں تب بھی نہیں۔ اس کا لہجہ حتمی تھا۔ حالے نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ اسی طرح لیٹی رہی۔ عمر یاسیت سے اس کو دیکھتا رہا۔ آپ کیوں خود کو اذیت دے رہی ہیں؟ میں آپ کو ایسے نہیں دیکھ سکتا، آپ کیا بنتی جا رہی ہیں؟ یہ حالے سلطان نہیں ہے، وہ جو کبھی کسی مصیبت سے ڈرتی نہیں تھی، جو نڈر تھی، جو بہادر تھی، جو اپنے ساتھ برا کرنے والوں کو قبر تک نہیں چھوڑتی تھی۔ وہ حالے نہیں ہے یہ۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اپنا انتقام کیوں نہیں لے رہی آپ؟ اس طرح تو سب سے پہلا بدلہ تم سے لینا چاہیے عمر۔ تم نے جو کچھ بھی کیا میرے ساتھ، اس سب کا حساب دینا تو دور، تم تو اپنا گناہ تک نہیں مانتے۔ تمہیں گھن نہیں آتی خود سے؟ میرا باپ مرتے وقت بھی تمہیں پکار رہا تھا، وہ میرے خواب میں آ کر مجھے کہتا ہے عمر کے ساتھ رہو۔ میں نہیں جانتی ان کا تمہارے ساتھ کیا تعلق تھا، لیکن جو بھی تھا بہت گہرا تھا، بہت مضبوط تھا۔ آج تک مجھے لگا تھا وہ سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے ہیں، لیکن نہیں، تم تو شروع سے میرے رقیب ہو۔ میرے باپ کی محبت میں تمہارا حصہ ہے۔ جانتے ہو اتنے دنوں میں کتنی بار تمہاری جان لینے کا سوچا ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ عمر خاموش رہا۔ جب جب میرا دل دھڑکتا ہے تب تک۔ لیکن میں کیوں کچھ نہیں کرتی پتہ ہے؟ کیونکہ مجھے ہر بار میرے باپ کی آواز سنائی دیتی ہے، عمر کو بلاؤ، عمر کو مت چھوڑنا۔ ان کا تمہیں بلانا میرے دل کو مار گیا ہے، مجھے بے بس کر گیا ہے۔ میں اس انسان کو کیسے مار دوں جس کو آخری وقت میں میرے بابا نے پکارا، جس کو بابا نے اپنا پروٹیکٹر سمجھا؟ میں تمہیں نہیں مار سکتی عمر، کیونکہ ابھی میرا غم تازہ ہے، لیکن جس دن میرا غم ذرا دیر کو مجھے بھولا، اس دن میں تمہیں مار دوں گی۔ اور میں نہیں چاہتی وہ دن کبھی آئے۔ میں قیامت کے دن اپنے باپ کے سامنے سر جھکائے نہیں رکھنا چاہتی، میں ان کی آخری پکار کو رائیگاں نہیں جانے دے سکتی۔ تمہارے لیے بہتر ہے مجھے طلاق دو تاکہ میں یہاں سے جا سکوں۔ اس کا لہجہ ہموار تھا۔ اور آپ کا بدلہ، آپ کے باپ کا قتل، سب معاف ہے؟ ہاں؟ وہ تندہی سے بولا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرا دل نہیں چل رہا؟ مجھے تکلیف نہیں ہو رہی؟ میرا دل کرتا ہے میں ان کا گلا دبا دوں، ایک ایک سڑک پہ ان کو گھسیٹوں، ان کو گولیاں ماروں۔ کیا کروں میں؟ ہاں کیا کروں؟ کس سے بدلہ لوں؟ چچا سے؟ باپ مر گیا، اب وہ میری ماں کو بھی مار دے گا، وہ میرے بھائی کو مار دے گا۔ وہ لوگ طاقتور ہیں، میرا بھائی بہت معصوم ہے، کم عمر ہے، میں اس کو کیسے ان سب میں گھسیٹوں؟ تم نے دیکھا نہیں اس نے کیسے میرے باپ کو مار دیا؟ ڈاکٹر، پولیس، فوٹیج، سب کچھ بک گیا، خرید لیا گیا، چپ کروا دیا گیا، ڈیلیٹ کروا دیا گیا، اور بالفرض اگر میں بدلہ لینے کے لیے راضی ہو بھی جاؤں تو کیا کروں گی؟ میں ایک عام سی لڑکی ہوں، نہ میں فائنینشلی اسٹرانگ ہوں، نہ میرے پاس تعلقات ہیں، نہ ثبوت، نہ گواہ۔ یہ ایک ویڈیو کو کس کس عدالت میں لے کر پھرتی رہوں گی؟ جو لوگ میرے باپ کو ہسپتال میں گھس کر مار سکتے ہیں، وہ اس ویڈیو کے لیے مجھے یا میرے بھائی کو بھی مار سکتے ہیں۔ میرا بھائی اس گھر میں رہتا ہے، ایک منٹ سے بھی کم وقت میں مار دیں گے۔ ایک ہفتہ میں نے صرف غم نہیں منایا، میں نے ہر جگہ چیک کیا ہے، میں نے ہر راستہ دیکھا ہے۔ میرے چچا نے ہمارے اکاؤنٹس فریز کروا دیے ہیں، اور اب میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے۔ بابا کے پلاٹس، بابا کا گھر، اس کے سارے کاغذات مسنگ ہیں۔ میرے پاس جو واحد پیسہ ہے وہ میرے باپ کی پینشن ہے۔ اتنے پیسے تو کیس کی ایک سماعت میں لگ جاتے ہیں۔ میرے پاس تعلقات نہیں ہے، کون میرا ساتھ دے گا؟ میں اکیلی ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں اکیلی کچھ نہیں کر سکتی، کروں گی، انتقام یا انصاف لوں گی، لیکن پہلے میں حسن کو اس ملک سے باہر بھیجوں گی، اس کے بعد خود کو مضبوط کروں گی، پھر میں ان لوگوں سے انتقام لوں گی، کیونکہ اب میرا مقصد بس یہی ہے۔ لیکن تب تک کے لیے کوئی زمین نہیں چاہیے، مجھے کوئی حق نہیں چاہیے، مجھے میرا بھائی چاہیے، میری ماں چاہیے، بس۔ وہ اب بھی چھت کو گھو رہی تھی۔ اپنی زمین خیرات میں دے دی؟ کیسی بزدلی ہے یہ؟ اپنے حق سے پیچھے ہٹنا بزدلی ہوتی ہے۔ اپنا حق بغیر لڑے کسی کو دے دینا کائر لوگوں کا کام ہے۔ آپ کیوں ایسی بن رہی ہیں؟ جس حالے کو میں جانتا ہوں وہ ایسی نہیں تھی۔ وہ ایک انجان آدمی کو آدھی رات کے وقت اکیلی ہسپتال لے گئی تھی۔ اس حالے نے اس کو اپنا خون دیا تھا۔
وہ حالے بہادر تھی، بے خوف نڈر تھی۔ یہ حالے کمزور کیوں ہے؟ کیا بنتی جا رہی ہے یہ؟ آپ نے میرے پیروں کو جھلسا دیا، حالانکہ آپ تو کسی کو تکلیف میں دیکھ بھی نہیں سکتی تھیں۔ اب آپ کو کسی کو تکلیف دینے میں مزہ آنے لگا ہے۔ آپ کا دوست ہر روز آ کر یہاں صبح سے شام تک کھڑا رہتا ہے۔ دھوپ، گرمی، بارش کیا ہے جو وہ برداشت نہیں کرتا، لیکن آپ اس کو دیکھنا تک نہیں چاہتی۔ آپ کا بھائی، وہ کتنا معصوم اور کم سن ہے، اس کو آپ کی ضرورت ہے، لیکن آپ کا تو اپنا غم ختم نہیں ہو رہا۔ آپ خود کو اذیت دیتے دیتے اس کی عادی ہوتی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، جب کوئی اپنا مر جائے تو مناؤ سوگ، رہو گلٹ میں، رہو غم میں، رو ماتم کرو، لیکن ایک سٹیج ریکوری کا بھی تو ہونا چاہیے نا۔ ریکور کریں حالے، یہ بہت ضروری ہے۔ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، باقی رہ جانے والوں سے منہ موڑا نہیں جاتا۔ مجھے سزا دینا چاہتی ہیں؟ دیں، کوئی ایسا ثبوت میرے منہ پر لا کر ماریں کہ اگلی سانس لیتے ہوئے بھی شرمندگی محسوس کروں میں۔ یہ آپ کے خالی ہولی الزام پہ کوئی یقین نہیں کرے گا۔ آپ کا باپ مر گیا ہے، ماں مر جائے تو اپنے لیے دعائیں خود کرنی پڑتی ہیں، باپ مر جائے تو اپنا باپ خود بننا پڑتا ہے۔ کہتے ہوئے دل 100 بار ڈوب کر ابھرا تھا۔ اب آپ اپنا باپ خود بنیں، جانتی ہیں باپ کون ہوتا ہے؟ وہ دھیمے لہجے میں بول رہا تھا، حالے لاشعوری طور پہ اس کو دیکھے گئی۔ وہ جو ساری دنیا سے بیسٹ دے، جو اپنا غم چھپا کر اولاد کی خوشی منائے، جو آپ کے لیے ہمیشہ بہترین سوچے، کسی کام سے روکے تو کسی پہ فل سپورٹ کرے۔ ماں کو دیکھا ہے کبھی؟ اولاد کی سچی جھوٹی ہر بات پہ یقین کر لیتی ہے، لیکن باپ، وہ ہر بات پہ یقین نہیں کرتا۔ اس کو یقین دلانے کے لیے ثبوت لانے پڑتے ہیں، جان مارنی پڑتی ہے۔ وہ ہر بات پہ ہاں نہیں کہہ دیتا، اسے ہاں کروانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کبھی جھوٹ تو کبھی بہانے بنانے پڑتے ہیں۔ وہ آپ سے سارا دن لڑے گا، ڈانٹے گا، لیکن دنیا کے سامنے وہ آپ کو ڈیفینڈ کرے گا۔ ہر کوئی آپ کا باپ نہیں بن سکتا، بلکہ کوئی بھی آپ کا باپ نہیں بن سکتا۔ اس کے مرنے کے بعد بس آپ خود، صرف آپ اپنے باپ ہوتے ہو۔ آپ کی ماں ہر جگہ بنا سوچے سمجھے آپ کے لیے لڑنے پہنچ جاتی ہے، لیکن آپ کا باپ، وہ پہلے سارا مسئلہ دیکھتا ہے، پھر سوچتا ہے، پھر ثبوت یا گواہ لاتا ہے، اور پھر جا کر ان لوگوں کا گریبان کھینچتا ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا۔ ثبوت لائیں حالے، میرے خلاف ثبوت لائیں، پھر لڑیں، سزا دیں، گریبان پکڑیں۔ اس کی آواز میں نرمی تھی۔ حالے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم بے گناہ ہو؟ تمہارے پاس بھی تو بس الفاظ ہیں، تم کیوں کوئی ثبوت نہیں دیتے عمر؟ عمر چند ثانیے اس کو دیکھتا رہا اور پھر اپنا موبائل اٹھا کر اس پہ انگلیاں چلانے لگا۔ حالے سلطان، میرے پاس ثبوت ہے، یہ میرے گھر کے داخلی دروازے کی CCTV فوٹیج ہے، یہ دیکھیں۔ اس نے موبائل حالے کے سامنے کیا تھا۔ حالے نہ جانے کیوں بس اس ویڈیو کو دیکھے گئی۔ عمر چلتی ویڈیو پہ انگلی رکھ رکھ کر اسے بتاتا جا رہا تھا، یہ دیکھیں، یہاں 9:30 ہوئے ہیں، یہ آپ کے اغوا کا وقت ہے، اور میں اس وقت گھر پہ تھا، اپنے دوست کا کچھ سامان اپنی گاڑی میں رکھوا رہا تھا۔ حالے اسکرین پہ چلتے مناظر دیکھے گئی۔ عمر اپنی گاڑی سے ذرا سے فاصلے پہ کھڑا فون پہ کسی سے بات کرتا ہوا۔ اب اس نے ویڈیو ذرا آگے کی تھی۔ یہ 20 منٹ بعد کی فوٹیج تھی جس میں عمر گھر کے اندر جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ دیکھیں، یہاں میں گھر کے اندر چلا گیا تھا اور عثمان گاڑی لے کر سپر مارکیٹ گیا تھا۔ وہ اسکرین پہ انگلی رکھ کر بتا رہا تھا۔ حالے سانس روکے، پلک جھپکے بغیر اسکرین کو دیکھتی رہی۔ اور یہ آخری ثبوت، یہ دیکھیں، جب میری گاڑی اندر آئی تو اس میں بس عثمان ہی تھا اور میں اندر سو رہا تھا۔ اب اس بیچ کس نے آپ کو میری گاڑی میں ڈالا اور کس نے یہ سب کچھ مجھ پہ پلانٹ کیا، میں نہیں جانتا۔ آپ بس ایک بات پہ یقین کر لیں کہ میں آپ کا مجرم نہیں ہوں، اور اگر ہوں تو آپ مجھے ثبوت دیں۔ اگر آپ میں اتنے گٹس ہیں تو لائیں ثبوت، ورنہ اس فوٹیج کی بنا پہ دنیا کی کوئی عدالت مجھے سزا نہیں دے سکتی۔ حالے نے اسکرین سے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا تھا۔ اس کے بال بکھرے تھے، حلیہ بے ترتیب تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ جس دن میں ثبوت لے آئی عمر، اس دن کیا سزا دو گے خود کو؟ کیا تم تب اپنا گناہ قبول کر لو گے؟ کیا تب تمہاری گردن جھکے گی؟ بتاؤ، کیا ایسا ہوگا کبھی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ جس دن آپ کو میرے خلاف کوئی بھی ثبوت ملا، اس دن آپ میرے ساتھ وہ کیجیے گا کہ ساری دنیا دیکھے۔ مجھے جو سزا دیں گی قبول ہے، لیکن اس سے پہلے خود کو کھڑا کریں، دماغ پہ زور دیں، خود کو مضبوط کریں۔ وہ نرمی سے بولا تھا۔
تم مجھے طلاق دے دو۔ اس کی سوئی اب بھی ایک ہی جگہ اٹکی تھی۔ عمر نے گہری سانس بھری تھی۔ ٹھیک ہے، دے دوں گا، لیکن 6 ماہ بعد۔ آپ مجھے 6 ماہ تک کا وقت دیں، میں آپ کو طلاق دے دوں گا۔ حسن کی جان کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ اگر وہ کسی طبعی موت سے مرا تو یہ اللہ کی مرضی ہوگی، لیکن ہمارا کوئی بھی دشمن اس کو مار نہیں سکتا۔ یہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں، عمر حیات کہہ رہا ہے۔ اس پہ یقین کریں، کیونکہ آپ کا باپ مجھ پہ یقین کرتا تھا، ساری دنیا سے زیادہ یقین۔ میں آپ کو فائنینشلی سپورٹ کروں گا، تعلقات میرے استعمال ہوں گے، ایک ایک جگہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ پہلے ہم اس آدمی کو ڈھونڈیں گے جس نے آپ کو اغوا کیا، اس کے بعد یعنی تم خود کو ڈھونڈو گے؟ وہ استہزائیہ ہنسی تھی۔ عمر نے گویا دھیان ہی نہیں دیا۔ پہلے ہم آپ کا مجرم ڈھونڈیں گے، اس کے بعد ہم آپ کا حق لیں گے۔ اس سب کے لیے پلان چاہیے، دماغ کا حاضر ہونا چاہیے۔ غم کو سائڈ پر رکھ کر سوچنا ہوگا، آپ سمجھ رہی ہیں؟ تم میرے لیے اتنا کیوں کرو گے؟ میں تمہاری مدد، تمہارا پیسہ، تمہارے تعلقات کیوں استعمال کروں؟ تم کہہ رہے ہو کہ تم میرے ساتھ جاؤ گے، یعنی تم سارے ثبوت میرے ساتھ چل کر مٹاؤ گے؟ کس خوشی میں کرو گے مجھ پہ یہ سارے احسان؟ تم مجھے پاگل سمجھ رہے ہو؟ تم مجھے پیسے دو گے، میرے ساتھ رہو گے، اور ایک دن تمہیں لگتا ہے میں سب کچھ بھول کر تمہارے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگ جاؤں گی؟ کیا پلاننگ ہے! براوو عمر، براوو! اس نے تنزیہ تالی بجائی تھی۔ میں آپ کے لیے کچھ نہیں کروں گا، کچھ بھی نہیں۔ آپ کو اپنے لیے جو بھی کرنا ہے خود کرنا ہے۔ باپ آپ کا مرا ہے، میرا نہیں۔ اور اگر آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہیں تو آج باپ مرا ہے، کل بھائی مارا جائے گا۔ آپ کا ایک ایک دن خوف میں گزرے گا۔ میں آپ پہ کوئی احسان نہیں کر رہا۔ اس نے ایک ایک لفظ پہ زور دیا تھا۔ نہ ہی میں آپ کو پاگل بنا رہا ہوں۔ میں یہ سب کچھ آپ کا احسان اتارنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اس رات آپ نے میری جان بچائی تھی۔ اب مجھے موقع دیں کہ میں آپ کا خاندان بچانے میں آپ کی مدد کروں۔ ہر احسان کا بدلہ ہوتا ہے، آپ مجھ سے اپنے احسان کا بدلہ لیں۔ میں آپ کے ساتھ رہوں گا تو اس میں فائدہ صرف آپ کا ہے۔ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں آپ جانتی ہیں۔ میں کن کن لوگوں کو جانتا ہوں، میں کیا کچھ کروا اور منوا سکتا ہوں۔ آپ کو سمجھنا چاہیے، میں آپ کے لیے ضروری ہوں۔ میرا کام، میرے تعلقات، سب کچھ آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور رہی بات ثبوت مٹانے کی، تو کیا آپ اتنی بے وقوف ہیں کہ خود ثبوت تک نہیں لا سکتی؟ یا پھر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں اتنا جینیس ہوں کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ثبوت مٹا دوں گا یا آپ کو ڈاج دے دوں گا؟ بولیں، مانتی ہیں مجھے جینیس؟ وہ چیلنج کر رہا تھا۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ عمر کے چہرے پہ زخمی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ پہلی بات، اگر سچ کہوں تو یہ سب اپنے لیے کر رہا ہوں۔ جج صاحب میرے لیے میرا خاندان تھے۔ آپ ان کی اولاد ہیں، انہوں نے آپ کی ذمہ داری مجھ پہ ڈالی تھی۔ میں ان کی بات، ان سے کیا وعدہ نبھانا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے اتنے ہی عزیز تھے جتنے آپ کو، یا پھر شاید اس سے بھی زیادہ۔ یہ بات مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی آخری ویڈیو میں آپ سن چکی ہوں گی، جس شخص کو آپ مرتے وقت پکارتے ہیں وہ آپ کے لیے سب سے عزیز ہوتا ہے۔ ان کے معاملے میں آپ سے اتنا مخلص ہوں جتنی آپ خود بھی نہیں ہوں گی۔ دوسری بات، واقعی آپ کے احسان کے بدلے کچھ کرنا چاہتا ہوں اور اپنی پوزیشن کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، میں آپ کا مجرم نہیں ہوں۔ یہ بات میں آخری دفعہ منہ سے کہہ رہا ہوں، اس کے بعد ثبوتوں کے ساتھ کہوں گا۔ اور میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں اس رات سو گیا تھا، مجھے نہیں سونا چاہیے تھا۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اور تیسری وجہ، عمر نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لی تھیں۔ تیسری وجہ آپ ہیں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ یہ میں نہیں جانتا، لیکن اب مجھے لگتا ہے میں آپ کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ ان 6 مہینوں میں خود کو اور اس تعلق کو چانس دینا چاہتا ہوں، یک طرفہ چانس۔ شاید یہ پاگل پن ہے، شاید بے وقوفی، لیکن کبھی کبھی کسی عزیز کو قریب رکھنے کے لیے پاگل یا بے وقوف بننا اچھا ہوتا ہے۔ حالے یکٹک اس کو دیکھے گئی بے تاثر نگاہوں کے ساتھ۔ اگر تم بے قصور نکلے، اگر تم بے گناہ نکلے، تب بھی عمر، تب بھی میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ تم زمزم سے دھل کر بھی آ جاؤ، میں تب بھی تمہیں چھوڑ دوں گی۔ میرے دل میں نفرت کا بیج جڑ پکڑ چکا ہے، میری وراثت میں ہے۔ جس سے ایک بار نفرت ہو جائے وہ ہم سلطانز کے دل میں دوبارہ نہیں آ سکتا۔ جسے ہم دل سے نکال کر پھینک دیں، اسے بس پھینک ہی دیتے ہیں۔ میں اور تم کبھی ساتھ نہیں ہو سکتے۔ میں تمہیں کبھی اپنے دل میں جگہ نہیں دوں گی۔ میں نے زندگی میں ایک ہی انسان سے نفرت کی ہے اور وہ تم ہو۔ اگر اس کے باوجود میرے ساتھ کام کرنا چاہتے ہو تو میں راضی ہوں۔ آج سے ہم پارٹنرز ہیں، ہم ٹیم ہیں، لیکن میں تم سے اپنا انتقام لوں گی، یاد رکھنا۔
عمر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تھا۔ ہم ٹیم ہیں، اوکے، لیکن میری ایک شرط ہے، آپ ان 6 ماہ میں ایک بار بھی طلاق کا مطالبہ نہیں کریں گی۔ آپ کو میرے ساتھ اس گھر میں رہنا ہوگا اور آپ کوئی بھی کام مجھے بتائے بغیر نہیں کریں گی۔ اگر آپ کو کوئی ثبوت، کوئی گواہ ملے گا تو آپ مجھے بتائیں گی۔ اگر منظور ہے تو آج رات 8 بجے میری اسٹڈی میں آ جائیے گا، ہم کام شروع کر دیں گے۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا تھا۔ حالے نے گہری سانس بھری تھی، آنکھوں میں کرچیاں سی بھر گئی تھیں۔ اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ وہ اس شخص سے نفرت کرتی تھی، اس کے ساتھ کام کرنے کو حوصلہ چاہیے تھا، ہمت چاہیے تھی۔ اسے اپنے دل کو مضبوط کرنا تھا۔ وہ ایک بار پھر بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی، جس کو دیکھ کر وہ کرب کی انتہاؤں کو پہنچ جاتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ کام کیسے کرے گی؟ بابا، یہ آپ مجھے کیسی آزمائش میں ڈال کر گئے ہیں؟ وہ ہولے سے بڑبڑائی تھی، اذیت تھی۔ سفیر کے کمرے سے ملحقہ اسٹڈی اس پر خاموش پڑی تھی۔ وہاں ایک واحد آواز بوتل سے گلاس میں شور کی آواز سے جاتے اس مشروب کی تھی، جسے وقتاً فوقتاً سفیر حلق میں اونڈیل رہا تھا۔ دیوار گیر الماریوں میں رکھی صدیوں پرانی کتابیں کبھی افسوس تو کبھی غصے سے یہ منظر دیکھے جا رہی تھیں۔ اسے آفس سے آئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ آج کل اس کی یہی روٹین تھی، صبح آفس اور وہاں سے آتے ہی سیدھا اسٹڈی میں آ کر بیٹھنا، اور رات کو دیر تک اس کی واحد محبوبہ اس کی بوتل ہوتی تھی۔ اسی وقت اس کی اسٹڈی کے دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی اور پھر دروازہ چر کی آواز سے کھلتا چلا گیا۔ سفیر نے گردن موڑ کر دیکھا تھا، سامنے مہرماں تھی، کاسے رنگ کے لون کے سوٹ میں ملبوس، اور اسی رنگ کا دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی، جس میں چائے کے 2 مگ تھے۔ اس چائے کے ٹرے کو شیشے کی چھوٹی سی میز پہ رکھا تھا اور ایک مگ اٹھا کر سفیر کے پاس صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں افسوس تھا۔ میں آپ کے لیے چائے لائی ہوں، آپ کو بہت پسند ہے نا؟ اس کو تو ہٹائیں، کیوں اپنا دل جلا رہے ہیں؟ وہ اس کے ہاتھ سے گلاس لیتے ہوئے بول رہی تھی۔ سفیر نے ایک ناپسندیدہ نظر اس پہ ڈالی تھی اور گلاس پہ اپنی گرفت مزید سخت کر دی تھی۔ میرے معاملات میں نہ بولا کرو مہر، وہ درستی سے کہہ کر ایک بار پھر گلاس کو منہ سے لگا گیا تھا۔ میں آپ کے لیے چائے لائی ہوں، اسے پی کر تو دیکھیں۔ ایک بار پھر مصر ہوئی تھی۔ کیا یہ چائے بالکل ویسی بنی ہے جیسی حالے بناتی تھی؟ اس کا لہجہ ایک دم بدل گیا تھا، اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں اب کے حسرت تھی۔ مہرماں کو اپنا آپ وہاں فضول لگا۔ میں حالے جیسی چائے نہیں بنا سکتی سفیر، اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ تو پھر پھینک دو اس کو، مجھے نہیں چاہیے۔ وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا تھا۔ سفیر، یہ سب کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اس سے بس آپ کو ہی تکلیف ہوگی، موو آن کریں، جو ہونا تھا۔ میں نے اب بھی ہار نہیں مانی تھی۔ میں گیل سے موو آن کیسے کروں؟ وہ آنکھیں بند کیے بڑبڑا رہا تھا۔ کیسا گلٹ؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ ایسی باتیں سوچ کر خود کو ہلکان کر رہے ہیں آپ؟ اس نے آنکھیں کھول لی تھیں، اب وہ سہمی سی نظروں سے مہر کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے مہر مجھ سے قتل ہو گیا ہے۔ میں نے وہ اٹک اٹک کر بول رہا تھا۔ میں نے بڑے پاپا کو مار دیا ہے، مجھ سے قتل ہو گیا ہے مہر۔ اس نے مہر کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیے تھے، اس کی آنکھوں میں تھوڑی دیر پہلے والی سختی مفقود تھی، اب وہ ڈرا ہوا تھا۔ تم بتاؤ نا، میں کیا کروں؟ کیا کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کچھ ایسا کرو کہ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں۔ میں ان سے بہت پیار کرتا تھا، مارنا نہیں چاہتا تھا، بس مجھ سے یہ ہو گیا۔ بلیو می، میں مارنا نہیں چاہتا تھا، میں ٹرسٹ می مہر پلیز۔ مہر کی آنکھیں بے یقینی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ بدقت بول پائی تھی۔ سفیر نے کچھ نہیں کہا، اس نے ہارے ہوئے انداز میں سر جھکا لیا تھا، البتہ مہر کے ہاتھ اب بھی تھام رکھے تھے۔ آپ کا کوئی قصور نہیں سفیر، اس رات آپ غصے میں تھے، غم میں تھے، کہہ دیا آپ نے کچھ۔ آپ کی شادی ٹوٹ رہی تھی، آپ ٹراما سے گزر رہے تھے۔ اس سب کے لیے خود کو قصوروار ٹھہرانا بند کر دیں۔ سفیر کا جھکا ہوا سر مزید جھک گیا تھا۔ میں اس صبح میں وہاں گیا تھا، میں ہسپتال گیا تھا۔ جب مجھے کسی سے پتہ چلا کہ بڑے پاپا نے حالے کا نکاح کروا دیا ہے تو
مجھے بہت غصہ آ گیا، میں کنٹرول نہیں کر سکا اور پھر میں نے وہاں جا کر ان کو مار دیا۔ میں مارنا نہیں چاہتا تھا، آئی سویئر میں مارنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ بس ہو گیا، میں کیا کروں مہر، اب میں کیا کروں؟ میں قاتل بن گیا ہوں۔ میں نے اپنے بڑے پاپا کو مار دیا۔ میں آفس جاتا ہوں تو وہ مجھے ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ میں گھر آتا ہوں، حسن کو دیکھتا ہوں، تب وہ مجھے ملامت کرتے ہیں۔ راتوں کی نیند اڑ گئی ہے، ایک پل کے لیے چین نہیں آتا۔ حالے کی بے وفائی کا غم اور میرے قاتل ہونے کا ایک گلٹ، یہ ختم نہیں ہو رہا مہر۔ ان سب سے چھٹکارے کی ایک ہی راہ ہے۔ اس نے بوتل کی جانب اشارہ کیا تھا۔ میں جب اس کو پیتا ہوں تو سب کچھ بھول جاتا ہے، ساری دنیا۔ اس کے بعد بس سکون ہوتا ہے۔ مجھ سے میرا ذرا سا بھی سکون چھیننا چاہتی ہو؟ اس کے لہجے میں بے قراری تھی۔ مہر ماں ہونکوں کی طرح اس کو دیکھے گئی۔ بٹا ہوا مرد ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک قاتل بھی تھا۔ کیا اب بھی وہ اس سے محبت کرے گی؟ کیا اس کے ساتھ گزارا اب بھی ممکن ہے؟ اس نے دل سے پوچھا تھا۔ جواب ہاں میں آیا تھا۔ جائے نماز پہ بیٹھی حسینہ بیگم کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ نماز پڑھ چکی تھیں، اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رکھے تھے۔ یا اللہ، آپ تو سب جانتے ہو نا، میں کتنی مجبور ہوں، کتنی بے بس ہوں۔ آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا؟ میری بیٹی، میری حالے، اللہ سائیں اس کی حفاظت کرنا، اسے ہر برائی سے محفوظ رکھنا۔ ان کی ہچکی بندھ گئی تھی۔ اللہ پاک، اس کو لگتا ہے کہ اس کی ماں نے اسے گھر سے نکال دیا، اس کی ماں نے اس کی نہیں سنی، لیکن بس آپ جانتے ہیں کہ میں نے اسے کیوں بھیجا۔ یا اللہ، اگر وہ یہاں رہتی تو اذیت میں رہتی، غیر محفوظ رہتی۔ جو آدمی میرے سامنے میری بیٹی کو جانوروں کی طرح مار سکتا ہے، وہ بعد میں اس کے ساتھ کیا نہیں کر سکتا۔ یا اللہ، میں نے بس اپنی بیٹی کی بھلائی چاہی تھی۔ وہ لڑکا، وہ عمر، مجھے یقین ہے وہ حالے کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اللہ پاک، میں نے تو اپنی بیٹی کے لیے درست فیصلہ کیا، لیکن اس فیصلے نے مجھ سے میری بیٹی چھین لی۔ لیکن کوئی بات نہیں، بس وہ خوش رہے۔ اللہ، اس کی شکل بھلے نگین پہ چلی گئی ہو، اس کا نصیب اس کے جیسا مت کرنا۔ اگر وہ یہاں رہتی تو سفیر وہاج بن جاتا اور میری حالے دوسری نگین۔ میں دوسری نگین کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اللہ، میں اپنی بیٹی کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جتنی محبت اس سے معراج کرتے تھے اتنی میں بھی کرتی ہوں۔ ہاں، معراج نے اس کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا ہے، لیکن جب معراج سو جاتے تھے تب اس کے ساتھ راتوں میں جاگتی تھی۔ جب وہ بیمار ہوتی تھی تو اس کا سکون میری گود ہوتی تھی۔ یا اللہ، کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اس سے پیار نہیں کرتی؟ میں نے اسے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا ہے۔ میں نے اس کو پیدا کرنے کی تکلیف اٹھائی ہے۔ کوئی بھی باپ ماں نہیں بن سکتا۔ کوئی بھی انسان کسی کی ماں نہیں بن سکتا۔ میں اس کی ماں ہوں۔ کوئی میرے دل سے پوچھے، میں نے کس طرح اپنی بیٹی کو پٹتے دیکھا ہے۔ یا اللہ، اس کا نصیب اچھا کرنا، چاہے وہ مجھ سے نفرت کرے، میں ہمیشہ اس سے محبت کروں گی، اور اگر 100 بار ایسا موقع ملا تو 100 بار اس کو عمر جیسے مرد کے ساتھ بھیجوں گی، کیونکہ اس کی ماں میں ہوں، اور ماں سے زیادہ کوئی بھی آپ کا غم خوار یا آپ کا محسن نہیں ہوتا۔ میری بچی کی حفاظت کرنا اللہ۔ انہوں نے دعا مانگ کر چہرے پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ اب وہ کافی پرسکون تھیں۔ باتھ روم میں لگے دیوار گیر آئینے کے سامنے کھڑی وہ خود کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ رات کے 8 بج چکے تھے، لیکن وہ اب تک یہیں تھی۔ اس نے سفید رنگ کا سادہ جوڑا پہن رکھا تھا، ساتھ ہم رنگ دوپٹہ۔ وہ بار بار اپنے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارتی، خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یکایک اس کی آنکھیں نم ہوئی اور وہ وہیں واش بیسن پہ جھکی رونے لگ گئی۔ اسے اپنا باپ شدت سے یاد آ رہا تھا، اور دوسری وجہ عمر تھا۔ میرے خدایا، میں کیسے اس آدمی کے ساتھ کام کروں جس نے میری عزت 2 کوڑی کی کر دی؟ میں کیا کروں؟ میرے پاس تو کوئی راہ فرار بھی نہیں ہے۔ اس کو دیکھتی ہوں تو میرا دل نفرت سے بھرنے لگتا ہے۔ اس کو سنتی ہوں تو ایسے لگتا ہے کانوں میں جیسے پگھلا ہوا سیسا ڈالا گیا ہو۔ اس کی موجودگی سے مجھے کراہیت آتی ہے، میں اس سے نفرت کرتی ہوں۔ وہ ہنوز نیچے جھکی روتی جاتی اور واش بیسن پہ ہاتھ مار مار کر کہے جاتی، مجھے اتنا مجبور کیوں کر دیا ہے اللہ؟ میرے باپ کو مرنے نہ دیتے تو یہ سب نہ ہوتا اللہ۔ میں کیا کروں؟ کیا کیا کروں اللہ؟ ہیون کو بچاؤں یا پھر اپنا مجرم ڈھونڈوں؟ اللہ، میرے بابا نے مجھے بوجھ کی طرح عمر کے حوالے کر دیا۔ اس نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، میں نے اس کو خون دیا تھا۔ اس کو پھر بھی شرم نہیں آئی، اور
میں یہاں سے نہیں جا سکتی اللہ، جب جب یہاں سے جاتی ہوں مجھے میرے بابا کی آواز آتی ہے، عمر کو بلاؤ۔ یہ آواز مجھے ہتھوڑے کی طرح لگتی ہے، انہوں نے کیوں بلایا اس کو؟ کیوں؟ کیوں؟ اللہ مجھے صبر دینا، مجھے ہمت دینا، اس شخص کو برداشت کرنے کی ہمت، اپنے خاندان کو جوڑنے کی ہمت۔ پلیز مجھے مت چھوڑنا، پلیز۔ اس نے اب اپنا جھکا ہوا سر اوپر اٹھایا تھا، دیوار گیر آئینے میں اب اس کا عکس نظر آ رہا تھا، سرخ متورم آنکھیں، سرخ ہوتی ناک اور بکھرے بال، ملگجا سا لباس۔ کیا وہ اس طرح کام کرے گی؟ اوہ اسے سب سے پہلے اپنی حالت ٹھیک کرنی تھی، یہ ضروری تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باتھ روم سے باہر آئی تو اس نے فیروزی قمیض کے ساتھ سفید ٹراؤزر پہن رکھا تھا، ساتھ ہم رنگ دوپٹہ، بالوں کو جوڑے میں باندھ رکھا تھا جس سے نکلتی دو لٹیں چہرے پہ جھول رہی تھیں۔ اسی وقت بیرونی دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، بخش دروازے پہ کھڑا تھا اور چوکیدار سے کوئی بات کر رہا تھا۔ اس کے پاس دو بڑے بڑے ڈبے تھے جن کو زمین پہ رکھا ہوا تھا۔ حالے نے وہیں سے اس کو نیچے ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور خود سیڑھیاں چڑھتی نیچے آ گئی۔ اب وہ اس دروازے کے باہر کھڑی تھی، بخش سے کوئی بات کر رہی تھی۔ سارا سامان لے آئے ہو؟ وہ نیچے پڑے ڈبوں کو دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ جی بی بی، مہر باجی بہت غصہ ہوئی، انہوں نے کہا سامان قیمتی ہے، لیکن پھر حسن بھائی آ گئے اور انہوں نے آپ کی الماری سے سارا سامان نکال کر دیا، اور آپ کو پتہ ہے انہوں نے کہا میں سامان کو رکشے میں نہ لے کر جاؤں، خود آئے تھے وہ ڈرائیور کے ساتھ، بالکل ابھی گئے ہیں۔ اسے تفصیلی جواب کی عادت تھی، حالے کی آنکھوں میں زخمی سا تاثر آیا تھا۔ وہ اندر کیوں نہیں آیا؟ اس نے میرا انتظار بھی نہیں کیا؟ وہ کیسا ہے؟ اس کے لہجے میں بے قراری تھی۔ وہ اصل میں ان کو کام تھا، ورنہ وہ ٹھہرتے، انتظار کرتے آپ کا۔ بہت یاد کرتے ہیں آپ کو، سچ کہہ رہا ہوں۔ بخش جب بھی جھوٹ بولتا تھا وہ آخر میں یہی کہتا تھا، سچ کہہ رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ اور اماں کا خیال رکھنا۔ حالے نے بات بدل لی تھی۔ وہ خاموشی سے کھڑا رہا۔ اسی وقت حالے کی نظر اس کے پیروں میں رکھے سفری بیگ پہ پڑی۔ کیا تم گاؤں جا رہے ہو؟ اس کے ابرو تفکر سے سکڑے تھے۔ بی بی میں یہاں رہنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ میں وہاں واپس نہیں جاؤں گا، میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا جنہوں نے میرے مالک پہ ہاتھ اٹھایا، مجھے اور میری ماں کو میراث صاحب نے رکھا تھا۔ میرے مالک وہ تھے یا پھر آپ؟ میں وہاں واپس نہیں جاؤں گا۔ اگر آپ نے مجھے وہاں بھیجا تو میں گاؤں چلا جاؤں گا، لیکن اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا۔ وہاں کا کھانا کھاتا ہوں تو اب گلے میں اٹکتا ہے، خود کو بے غیرت محسوس کرتا ہوں۔ یا تو آپ مجھے یہاں رکھ لیں یا پھر مجھے گاؤں جانے دیں۔ اس نے ہنوز گردن جھکا رکھی تھی۔ حالے اس کو دیکھ کر گہرا مسکرائی تھی۔ ٹھیک ہے تم اندر آ جاؤ، وہ بالآخر مان گئی تھی۔ بخش کی باچیں کھل گئی تھیں۔ سچی بی بی جی؟ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ یہ لائنز یاد کرنے میں کتنا وقت لگا تھا تمہیں؟ وہ اس کو بغور دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ بخش گڑبڑا گیا تھا۔ کیا مطلب؟ یہ میری اپنی لائنز ہیں؟ حالے نے سمجھنے والے انداز میں آنکھیں گھمائی تھیں۔ تمہیں پتہ ہے بخش، یہ جس فلم کے ڈائلاگز ہیں وہ فلم میں نے اور حسن نے 7 بار دیکھی ہے، سو مجھے بے وقوف مت بناؤ۔ تو کیا اب میں یہاں نہیں رہ سکتا؟ اس کے ارمانوں پہ اوس سی پڑ گئی تھی۔ میں اپنی بات سے مکرتی نہیں ہوں، وہ بول کر مڑ گئی تھی۔ دروازے پہ رک کر چوکیدار کو مخاطب کیا تھا۔ شانوں سے کہو اسے کوارٹر میں ایک کمرہ دے دیں، اور یاد رہے اس کے کمرے میں کوئی اور نہ رہے، اسے پڑھائی بھی کرنی ہوتی ہے۔ یہ سامان بھی اندر پہنچا دو۔ وہ تحکم مگر نرمی سے بولتی اندر بڑھ گئی تھی۔ گلی کے کونے میں گاڑی کے شیشے سے جھانکتے حسن نے پرسکون ہو کر سیٹ پہ ٹیک لگا لی تھی۔ ڈرائیور گاڑی آگے بڑھا لے گیا تھا۔ اسٹڈی کا دروازہ کھول کر وہ جب اندر داخل ہوئی تو اسے تینوں دیواروں پہ بس ریکس میں سجی کتابیں ہی نظر آئیں۔ ایک دیوار مختلف تھی، اس دیوار پہ پینٹنگز لگی تھیں۔ باقی تینوں دیواریں جیسے حسرت سے اس کو دیکھ رہی ہوں۔ اسٹڈی کافی کشادہ تھی۔ عین بیچ میں ایک لکڑی کی میز رکھی تھی، اس کے ایک راکنگ چیئر اور اس سے ذرا فاصلے پہ 2 سنگل صوفے، جن کے درمیان میں چھوٹی سی شیشے کی گول میز حائل تھی۔ عمر اسی سنگل صوفے پہ لیپ ٹاپ گود میں رکھے بیٹھا تھا، حالے کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے بھی وہ مڑا نہیں تھا۔ آپ 15 منٹ لیٹ ہیں، عمر حیات کا وقت بہت قیمتی ہے، آئندہ دھیان رکھیے گا۔ وہ لیپ ٹاپ پہ نظریں جمائے سنجیدگی سے بولا تھا۔
تم نے کہا تھا کہ میں ان 6 ماہ میں ایک بار بھی تم سے طلاق کا مطالبہ نہیں کروں گی اور مجھے یہاں تمہارے گھر میں رہنا ہوگا۔ منظور ہے۔ وہ کتابوں کے ریکس کے قریب کھڑی ایک کتاب پہ نظر جمائے بول رہی تھی۔ تم نے کہا مجھے اگر کوئی ثبوت، کوئی گواہ، کوئی کلیو ملے گا تو میں تمہیں بتاؤں گی۔ مجھے نہیں منظور۔ عمر نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا تھا۔ یہاں سے اس کا نیم رخ نظر آتا تھا۔ وہ پرسکون سی کہے جا رہی تھی، تم نے کہا تم اپنے تعلقات، اپنی رقم مجھ پہ خرچ کرو گے کیونکہ میں نے تم پہ احسان کیا اور اب تم بدلہ اتارو گے۔ نہیں منظور۔ میں نے تم پہ احسان اس لیے نہیں کیا تھا کہ کبھی بدلہ لوں، میں نے وہ سب اللہ کے لیے کیا تھا اور اس کے لیے کیے کام کے بدلے وہ خود دیتا ہے۔ اور رہی رقم کی بات تو وہ جھکی تھی اور کاٹن میں سے مطلوبہ ڈبے نکالے تھے۔ وہ شاید جویلری کے ڈبے تھے، ایک نیلا اور ایک سرخ۔ اس نے دونوں ڈبے عمر کے سامنے رکھ دیے تھے۔ عمر نے اچنبے سے ان دونوں ڈبوں کو دیکھا تھا۔ اس میں کیا ہے اور مجھے کیوں دیا ہے؟ وہ حیران تھا۔ اس میں میری جویلری ہے، میرے ڈائمنڈز۔ میرے پاس ان کی رسید نہیں ہے ورنہ میں ان کو بیچ کر اپنا کام کرتی۔ لیکن خیر تم تو میرے سو کالڈ شوہر ہونا، تمہیں بھلا رسیدوں کی کیا ضرورت ہے نا؟ وہ آنکھیں پٹپٹاتی معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے سنا ہے عورتیں جس کے پاس اپنا زیور رکھتی ہیں اس کو سب سے زیادہ قابل اعتبار سمجھتی ہیں، تو کیا میں اپنے بارے میں بھی یہی سمجھوں؟ حالیہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ تمہارے مقابلے میں گلی سے گزرتے کسی راہگیر پہ بھی اعتبار کر سکتی ہوں، لیکن تم پہ نہیں۔ میرے لیے تم دنیا کے سب سے زیادہ ناقابل اعتبار آدمی ہو، وہ خشک لہجے میں بولی تھی۔ عمر کی آنکھوں میں رنج اترا تھا۔ پھر کیوں دے رہی ہیں مجھے اپنا قیمتی زیور؟ بقول معراج سلطان آپ مر سکتی ہیں لیکن اپنے ڈائمنڈز کسی کو نہیں دے سکتی، تو مجھ پہ یہ نوازش کیوں؟ کیونکہ تم ساری دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہو، ساری دنیا کے ساتھ فراڈ کر سکتے ہو، لیکن معراج سلطان کے معاملے میں تم مخلص ہو۔ تم چاہ کر بھی ان کا گفٹ کیا ہوا زیور گما نہیں سکتے، نہ اس کے ذریعے مجھے دھوکہ دے سکتے ہو۔ اب تم اس کی حفاظت مجھ سے زیادہ کرو گے، میں جانتی ہوں۔ خیر سیلون کے باہر والی فوٹیج دکھاؤ مجھے، وہ اس کے ساتھ صوفے پہ بیٹھتی ہوئی بولی تھی۔ عمر نے خاموشی سے ایک دو بٹن دبائے تھے اور اب اسکرین پہ سیلون سے باہر نکلتی حالے کی فوٹیج چل رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گاڑی میں بیٹھتی دکھائی دے رہی تھی۔ حالے بغور ایک ایک چیز کو نوٹ کرتی گئی۔ ویسے ایک بات ہے، آپ کی گاڑی کا رنگ وائٹ ہے اور یہ گاڑی آف وائٹ ہے، آپ اس میں کیسے بیٹھ گئیں؟ کیا آپ نے کلر پہ غور نہیں کیا؟ وہ اسکرین کو دیکھتا نارمل لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ حالے کی گردن میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ تمہاری پلاننگ اتنی شاندار تھی کہ مجھے کسی چیز پہ غور کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ اپنی خفت چھپانے کو سارا الزام اس پہ ڈال گئی تھی۔ عمر نے گہری سانس بھری تھی۔ اب اگلے کئی سال تک جو بھی لڑکی اغوا ہوگی اس کا الزام انہوں نے مجھ پہ ڈالنا ہے۔ آدھا گھنٹہ پیچھے کرو اسے، وہ حکم دے رہی تھی۔ عمر نے ویڈیو ریوائنڈ کی تھی۔ یہاں وہ ڈرائیور گاڑی کے اوپر کوئی پارسل کا ڈبہ لیے اس سے کچھ کھا رہا تھا۔ حالے کے ابرو سکڑے تھے۔ زوم کرو زوم، وہ اسی طرح اسکرین کو بغور دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ یہ جو کھا رہا ہے اس پارسل پہ زوم کرو۔ عمر نے زوم کیا تھا۔ چونکہ فوٹیج ایچ ڈی تھی سو پارسل پہ لکھا ریستوران کا نام واضح تھا، پارس فوڈز۔ یہ ریستوران میں جانتی ہوں، اس سیلون کے آگے جہاں گلی ختم ہوتی ہے اس سے ذرا آگے یہ ریستوران ہے۔ یہاں اس علاقے کا سب سے بہترین لزانیہ ملتا ہے۔ وہ اپنی دھن میں بولے گئی۔ ہمارے پاس اس وقت لزانیہ سے زیادہ بڑے مسئلے ہیں اگر آپ غور فرمائیں۔ وہ جل کر بولا تھا۔ حالے نے قہر آلود نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ اس ریستوران میں کوئی بھی مڈل کلاس آدمی نہیں جاتا، اور یہ ڈرائیور، اس کے پاس یہ پارسل ہے، مطلب یہ وہاں کسی سے ملنے گیا یا پھر کوئی اس کے لیے کھانا لایا۔ اب ہم ریستوران کی فوٹیج میں یہ دیکھیں گے کہ کون اس کے لیے کھانا لایا یا پھر وہ کس سے ملنے اس ریستوران میں آیا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ عمر نے سراہتی نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ وہ ان مردوں میں سے نہیں تھا جن کو اگر خود سے زیادہ ذہین عورت مل جائے تو اس کو ڈیگریڈ کرنے لگ جائیں۔ میں فوٹیج کے لیے کال کر لوں ان کو، وہ اپنا موبائل اٹھاتا کہہ رہا تھا۔ ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ مجھے ویسے بھی فوٹیج دے دیں گے، میں ان کی فیورٹ اور فرسٹ کسٹمر ہوں، ہر ہفتے میں یہاں جاتی تھی۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ عمر نے سر ہلا دیا تھا۔ گاڑی نکالو، ہم ابھی چل رہے ہیں۔ ابھی اسی وقت؟ وہ حیران ہوا تھا۔ کیوں؟ کیا صبح تک فوٹیجز ڈیلیٹ کروانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ وہ طنز سے بولی تھی۔ عمر کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ایک منٹ، اپنا فون مجھے دو۔ حالے نے اپنی ہتھیلی اس کے آگے پھیلائی تھی۔ لیکن کیوں؟ اس کے لہجے میں تعجب تھا۔ کیونکہ میں حالے سلطان، میں تم پہ اعتبار نہیں کرتی۔
مجھے کیا پتا کہ تم یہاں سے ریستوران جاتے جاتے اپنے لوگوں کو بھیج کر ساری فوٹیج ڈیلیٹ کروا دو، اس لیے اپنا موبائل مجھے دو۔ عمر چند ثانیے اس کو دیکھتا رہا اور پھر وہ موبائل اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیا۔ وہ اس عورت کو نہ نہیں کہہ سکتا تھا، اس کی اپنی مجبوری تھی۔ وہ دونوں جب گیٹ کے باہر نکلے تو ہارون سامنے ہی گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے کھڑا نظر آیا۔ ہالے کو دیکھ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا تھا۔ ہلا کے توقع ہالے رک گئی تھی۔ ہالے، میری بات سن لو، ایک بار پلیز۔ وہ اس کے قریب کھڑا ملتجی سا کہہ رہا تھا۔ بولو ہارون شاہد، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس کی آواز سپاٹ تھی۔ عمر اتنا مہذب تو تھا ہی کہ وہاں کھڑا نہ رہتا، وہ اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ ہم کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ میں تمہیں ایکسپلین کر سکتا ہوں سب کچھ، تم ایک بار میرے ساتھ بیٹھ تو جاؤ۔ میری سنو، اپنی سناؤ، ہم دونوں کو اس کی ضرورت ہے حالے۔ تمہیں کچھ کہنا ہے تو کہو ہارون، مجھے اپنی سنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے لیے خود کافی ہوں، اور تم سے کوئی وضاحت نہیں چاہیے مجھے، جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ ہارون بے چین ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دو حالے، جو کچھ بھی ہوا وہ ایک غلط فہمی تھی۔ میں نے وہ سب کچھ تم سے انتقام کے لیے نہیں کیا، میں مجبور تھا۔ مجھ سے ناراض مت ہو، ہم دونوں دوست ہیں، مجھے سمجھو۔ مجھے حالات کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ میں نے تمہیں معاف کیا ہارون، ہر چیز کے لیے، تم آزاد ہو۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، کیونکہ ناراض ان سے ہوا جاتا ہے جن سے کوئی تعلق ہو۔ ہمارا ہر تعلق تمہاری اس گواہی نے ختم کر دیا تھا، اب تم میرے لیے کچھ بھی نہیں ہو۔ تو مجھے وضاحت مت دو، مجھ سے معافی مت مانگو، میں نے تمہاری وجہ سے جو کچھ جھیلا اس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے، اور اب مجھے فرق بھی نہیں پڑتا، کیونکہ اب میرے پاس تمہارے دکھ سے زیادہ بڑے دکھ ہیں، تمہارے دھوکے سے بڑے دھوکے ہیں، تمہارے غم سے زیادہ بڑے غم ہیں۔ تم ہارون، تم اب میرے لیے کچھ بھی نہیں ہو۔ معافی چاہیے نا؟ جاؤ، میں نے معاف کیا، آئندہ مجھے یہاں نظر مت آنا پلیز، تمہیں دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور آخری بات، ہم دوست تھے اب نہیں ہیں۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ہارون ششدر سا کھڑا رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ بولا تو حالے بہت دور جا چکی تھی۔ تم ہماری دوستی ختم نہیں کر سکتی حالے، یہ حق تمہیں نہیں ہے۔ اس نے حالے سے زیادہ خود کو یقین دلایا تھا۔ جھوٹی گواہیاں آپ کو اپنی ہی نظر میں گرا دیتی ہیں، آج ہارون شاہد کو اندازہ ہوا تھا۔ ریستوران کی بالائی منزل کے ایک ٹیبل پہ اس وقت حالے سلطان اور عمر بیٹھے تھے۔ یہ ریستوران جدید اور قدیم طرز کے مشترکہ کمبینیشن پہ بنایا گیا تھا۔ اینٹوں والی رنگین دیواروں پہ آویزاں چنگیر جہاں قدیم لک دیتے تھے، تو جدید طرز کے سٹائل پہ بنے میز اور کرسیاں اس چھت سے لٹکتے فانوس جیسے کسی امریکن ریستوران کی سیر کروا آتے ہوں۔ یہ ریستوران ہر آنے والے کو اپنے ٹرانس میں لے لیتا تھا، لیکن حالے کے لیے یہ منظر نیا نہیں تھا، سو اس نے کسی چیز پہ زیادہ دھیان نہیں دیا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ایک ویٹر کو پاس بلایا تھا۔ 25-26 سالہ ویٹر مؤدب سا آرڈر نوٹ کروانے کھڑا ہو گیا۔ حالے نے ہاتھ جھلا کر منع کیا تھا۔ مجھے مینیجر سے بات کرنی ہے، کہاں ہے وہ؟ ان سے جا کر کہو حالے سلطان آئی ہے، کچھ بات کرنی ہے ضروری، وہ ہلکی آواز میں کہہ رہی تھی۔ آس پاس بیٹھے لوگوں کے ٹیبلز سے چھری اور کانٹوں کی آواز آتی تھی۔ پس منظر میں کوئی سنگر گانا بھی گا رہا تھا، ہلکی مدھم آواز، سافٹ سا میوزک۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، جب ایک خوش شکل سے آدمی نے حالے کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا تھا اور دل سے مسکرایا تھا۔ حالے نے ویٹر کو جانے کا اشارہ کیا تھا۔ حالے جواباً مسکرائی تھی۔ عمر ایک ایک چیز کو غور سے دیکھ رہا تھا، جیسے آنکھوں سے ایکس رے کر رہا ہو۔ لانگ ٹائم مس حالے سلطان، اس ریستوران اور اس کے کھانوں نے آپ کو بہت مس کیا ہے، وہ اب میز کے قریب کھڑا خوشگوار لہجے میں کہہ رہا تھا۔ شاید اس کو مسکرانے کی بہت عادت تھی۔ کاش کہ آپ کی یہ خوش آمد مجھ پہ کچھ اثر کرتی مینیجر صاحب، وہ بھی اسی خوشگوار لہجے میں بولی تھی۔ اب کی اس آدمی کی مسکراہٹ سمٹی تھی، جیسے کچھ یاد آیا ہو۔ آپ کے والد کی وفات کا سننا بہت دکھ ہوا، مجھے مدھت اس کی فرسٹ کزن تھی، نے بتایا تھا، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ آپ کے بارے میں بھی سنا، لیکن خیر اٹس پرسنل، سو ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے، وہ شائستگی سے کہہ رہا تھا۔ حالے کی آنکھوں میں کربناک سا تاثر ابھرا تھا، لیکن بظاہر نارمل رہی۔ عمر بس یہاں وہاں دیکھ رہا تھا، وہ شاید بور ہو رہا تھا۔ آمین، وہ بس اتنا ہی بول سکی تھی۔ اپنے والدین کی موت کا ذکر کرنا دنیا کا سب سے بڑا مشکل کام ہوتا ہے، حالے نے اعتراف کیا تھا۔ خیر میں ایک کام سے آئی ہوں شہاب،
اصل میں مجھے آپ کے ریسٹوران کی ایک فوٹیج چاہیے، آئی ہوپ آپ منع نہیں کریں گے۔ وہ سیدھا مدعے پہ آئی تھی۔ اچھا، مجھے لگا آپ پھر ہماری کسی ڈش کو ورلڈ فیمس کروانے آئی ہیں، اور آج آپ کے ساتھ ہارون بھی نہیں آیا، کہاں ہے وہ؟ وہ ہر بات میں اپنے مطلب کی بات نکال لیتے تھے۔ عمر نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا تھا۔ ورلڈ فیمس ڈش کیسے؟ اس نے 4 لفظوں پہ مشتمل جملے میں سوال پوچھا تھا۔ شہاب پورا کا پورا عمر کی طرف مڑ گیا تھا۔ آپ نہیں جانتے؟ او میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جس دن ہمارے ریسٹوران کی اوپننگ تھی، اس دن حالے ہمارے ہاں فرسٹ کسٹمر تھیں۔ تب ان کے ساتھ ہارون بھی آئے تھے۔ ہوا یہ کہ ہم نے ان کو چکن شاشلک سرو کیا۔ انہوں نے کھایا، لیکن جاتے وقت انہوں نے ہم سے کہا کہ اس میں پیاز کی مقدار زیادہ ہے، اگر ہم کم کر لیں تو یہ زیادہ اچھا بن سکتا ہے۔ لیکن شیف نے زیادہ دھیان نہیں دیا، اور پھر ہر بار یہی ہوتا، لوگ شاشلک آرڈر کرتے لیکن ان کو ٹیسٹ پسند ہی نہیں آتا۔ وہ آدمی پوری فیلنگز کے ساتھ بتا رہا تھا، اس کے چہرے کے زاویے بتاتے تھے کہ وہ کہانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ عمر بغور سن رہا تھا۔ اسی طرح 1 مہینہ گزر گیا، لیکن ہمارا شاشلک کسی کو پسند نہ آتا۔ اینڈ ون فائن ڈے ہم نے ریسیپی چینج کر دی، ہم نے پیاز کم کر دی، اینڈ گیس واٹ، اس کی باتیں تک کھل گئی تھیں۔ ہمارا شاشلک پورے ایریا میں مشہور ہو گیا۔ عمر کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا، وہ بس اس باتونی آدمی کو سنے جا رہا تھا۔ اس دن کے بعد حالے ہماری فیوریٹ کسٹمر ہو گئیں۔ اب ہم جو بھی نئی ڈش متعارف کرواتے ہیں، مس حالے کو سب سے پہلے بلاتے ہیں، ان کو ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ اصل میں ہمارے ریسٹوران کے جو مالک ہیں نا، وہ ذرا وہمی سے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ حالے سلطان ہمارے لیے خوش بخت ہیں، وہ ابھی کچھ اور بھی کہتا جب شہاب صاحب فوٹیج ملے گی؟ حالے اس کی بات کاٹ کر ایک ایک لفظ پہ زور دیتی بولی تھی۔ جی جی، چلے میں آپ کو دیتا ہوں فوٹیج، آپ کو کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ وہ اٹھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ دونوں بھی اس کے ساتھ ہی اٹھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں ریسٹوران کے سیکیورٹی روم میں بیٹھے تھے۔ ایک دیوار پہ بڑی اسکرین نصب تھی۔ اس کے سامنے ایک میز پہ درمیانے سائز کی 3-4 اور اسکرینز نصب تھیں۔ حالے اور عمر انہی درمیانے سائز کی اسکرین کے سامنے کرسی پہ بیٹھے تھے۔ شہاب نے مطلوبہ فوٹیج دکھائی تھی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ دونوں یہی فوٹیج دیکھے جا رہے تھے، جس میں وہ ڈرائیور ایک آدمی کے ساتھ بیٹھا ہاتھ ہلا ہلا کر بات کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھا آدمی 40 کے لگ بھگ تھا۔ سادہ سی قمیض شلوار پہنے بیٹھے اس شخص کے چہرے پہ برہمی تھی۔ اسی وقت ایک ویٹر ان کا پارسل لے آیا تھا۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے تھے۔ اس کے جاتے ہی 1-2 مزید باتوں کے بعد وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ حالے بغور اس آدمی کو دیکھ رہی تھی، البتہ عمر کے تاثرات اب بھی سپاٹ تھے۔ آپ اس آدمی کو جانتے ہیں شہاب؟ حالے اسکرین کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں، شہاب کے بجائے عمر نے جواب دیا تھا۔ یہ 2 مہینے پہلے ہی جیل سے رہا ہوا ہے۔ اس پہ اسمگلنگ کا کیس تھا۔ یہ اب بھی بیل پہ پھر رہا ہے۔ اس کے کیس کا انچارج انسپیکٹر محمد خان تھا۔ میں اس سے ساری ڈیٹیلز لے لوں گا۔ یہاں پہ اور کچھ بھی کام کا نہیں ہے، چلنا چاہیے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ حالے اس کے ساتھ اٹھی تھی۔ اچانک ہی عمر کے ذہن میں کچھ کلک ہوا تھا۔ وہ واپس بیٹھ گیا تھا۔ حالے نے اچنبے سے اس کو دیکھا تھا۔ سر، کچھ اور بھی چاہیے کیا آپ کو؟ شہاب نے سوال کیا تھا۔ ہاں، آپ کے ریسٹوران کے باہر کی فوٹیج، وہاں سے ساری سڑک کی فوٹیج آتی ہوگی، ہے نا؟ آپ نے کیمرے تو لگائے ہیں نا باہر؟ ای میل بھی کرو ساری فوٹیج مجھے، وہ اجرت میں کہہ رہا تھا۔ حالے اس کے کان کے پاس جھکی تھی۔ یہ میرا کیس ہے، اس میں تم کچھ بھی میری مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے۔ تمہیں فوٹیج چاہیے تو پہلے مجھے بتانا ہوگا۔ کیوں؟ وہ خشک لہجے میں کہہ رہی تھی۔ عمر نے اس کی طرف دیکھا تھا اور اپنی آواز ہلکی کر لی تھی۔ جس گاڑی میں آپ اغوا ہوئیں وہ گاڑی اسی سیلون والی گلی میں چھوڑ دی گئی تھی۔ وہاں سے آپ کو کسی اور گاڑی میں آگے لے جایا گیا تھا، اور وہ گاڑی صرف ایک ہی جگہ سے گزر سکتی ہے، اس ریسٹوران کے سامنے والی سڑک سے، کیونکہ ان کے پاس گزرنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، گلی آگے سے بند ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس واقعے کے اگلے 30 منٹ تک یہاں سے کون کون سی گاڑی گزری ہے، ان کی ڈیٹیلز میں نکلوا لوں گا، بس ایک بار گاڑی مل جائے۔ وہ اتنے آرام سے اور اتنی ہلکی آواز میں کہہ رہا تھا کہ حالے کے علاوہ کوئی اور نہ سن سکے۔ اور اگر وہ گاڑی 1-2 گھنٹے بعد گزری ہو اور آدھے گھنٹے تک تو یہاں سے 100 گاڑیاں گزری ہوں گی، ہم کس کس گاڑی کے مالک کے پاس جاتے رہیں گے؟ کس کس کو بلیم کریں گے؟ وہ غیر آرام دہ تھی۔ آپ فکر نہ کریں، میرے پاس ایک انویسٹیگیٹر ہے، اسے میں سب گاڑیوں کی نمبر پلیٹس بھیجوں گا، لیکن وہ مجھے صرف ان لوگوں کی پروفائل بھیجے گی جن پہ شک کیا جا سکے۔ وہ اپنے کام میں ماہر ہے اور مجھے اس پہ بہت اعتبار ہے۔
وہ اب اس کو نہیں دیکھ رہا تھا، اس کی نظریں اسکرین پہ جمی تھیں۔ اس نے پہلے ساری فوٹیج دیکھی اور پھر اسے اپنے ای میل پہ بھیج دیا۔ اب وہ قدرے بہتر نظر آتا تھا۔ وہ جو دونوں جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، شہاب کے چہرے کے تاثرات صاف بتاتے تھے کہ اسے یہ عمر حیات کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ مجھے تو بولنے ہی نہیں دیا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے باہر چلا گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھی حالے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک اداسی سی تھی۔ ہارون کو دیکھ کر دل چاہا تھا اس سے ہر بات کہہ دے، لیکن پھر اگلے ہی لمحے جیسے دل سخت ہو گیا ہو۔ اس وقت بھی وہ اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آدھا شہر میں وہ ہارون کے ساتھ جاتی رہی تھی۔ کیا اتنی جلدی وہ اس کا نام اپنے نام کے ساتھ سے ہٹا سکتی تھی؟ کیا کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں اسے ہارون ایک بار بھی یاد نہ آئے؟ لاتعداد سوچیں تھی جو اس کے دماغ میں تھیں۔ پھر ایک دم سے میراث سلطان کا خیال آیا تھا۔ روح تک زخمی ہونے لگی تھی۔ اسی وقت عمر نے اس کو مخاطب کر لیا تھا۔ میرا فون مل سکتا ہے؟ میں اس انویسٹیگیٹر سے بات کر لوں؟ ابھی اتنی دیر نہیں ہوئی، اس کے گھر چلتے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو میں پاگل ہوں؟ تمہارے ہائر کیے ہوئے انویسٹیگیٹر پہ یقین کر لوں گی میں؟ وہ بھی تمہاری طرح کا ہوگا، جھوٹا اور فراڈ۔ مجھے تم سے جڑے لوگوں پہ بھی اعتبار نہیں ہے۔ اپنا کام کر لوں گی میں۔ وہ سپاٹ لہجے میں کہہ کر چپ ہو گئی تھی۔ وہ پیسوں اور اپنے کام کے معاملے میں اپنے باپ کی بھی نہیں مانتی۔ اپنا غلط کام پوری ایمانداری سے کرتی ہے۔ اگر آپ اسے صرف 5,000 زیادہ دے دیں تو وہ اپنی ماں کی ڈیٹیلز بھی بھیج دے گی۔ وہ کام کے معاملے میں رشتہ داریوں کی قائل نہیں ہے۔ میں آپ کو اس لیے اس کا پتہ دے رہا ہوں کیونکہ میں یہاں کا حصہ ہوں۔ اس سسٹم میں سانس لیتا ہوں میں۔ مجھ سے بہتر یہاں کے لوگوں کو آپ نہیں جانتی۔ اپنی نفرت کو ایک طرف رکھیں اور ٹیم بن کر سوچیں۔ حالے نے جواب دیے بغیر گاڑی کا شیشہ نیچے کر لیا تھا۔ اے سی کے باوجود گھٹن سی ہو رہی تھی۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد وہ ایک بار پھر بولی تھی۔ جب اس دن میں نے نکاح کے لیے ہاں کہا تھا، کیا تب میرے بابا خوش ہوئے تھے؟ کیا انہوں نے اس بارے میں تم سے کچھ کہا؟ اس کے لہجے میں انجانے سے خدشے تھے۔ عمر نے اس کو نہیں دیکھا، وہ سامنے دیکھتا رہا۔ بہت دیر بعد حالے کو اس کی آواز سنائی دی۔ وہ بہت خوش تھے، بہت زیادہ خوش۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں دوسری بار اتنے خوش ہوئے ہیں۔ انہوں نے واقعی مجھ سے یہ کہا تھا۔ پہلی بار کب ہوئے تھے؟ وہ شاید کچھ اور سننا چاہتی تھی۔ جب آپ پیدا ہوئی تھیں، وہ عام سے لہجے میں بولا تھا۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اس نے دوبارہ سوال کیا تھا۔ حالے نے گردن موڑ لی تھی۔ کافی دیر بعد جب وہ بولی تو عمر کو اس کی آواز گیلی سی لگی۔ میں اپنے گلٹ کو ختم کرنا چاہتی ہوں، ورنہ یہ مجھے ختم کر دے گا۔ میں آخری بار اپنے باپ کے گلے نہیں لگی۔ یہ بات میرا دل چیرتی ہے۔ ہر روز ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے میرے جسم پہ تیزاب پھینک دیا ہو۔ بالکل ویسی جلن، ویسی اذیت ہوتی ہے۔ ایسے میں مجھے ایک مرہم چاہیے جسے میں اپنے دل پہ رکھوں۔ کوئی ایسی بات جس نے آخر میں میرے باپ کو خوشی دی ہو۔ لیکن افسوس، جس بات نے ان کو خوشی دی ہے وہ میرا سب سے بڑا غم ہے۔ وہ ہنوز باہر دیکھتی بول رہی تھی۔ عمر نے گردن موڑ کر اس کو دیکھتے ہوئے بولنا شروع کیا تھا۔ کوئی بھی گلٹ کبھی دل سے ہمیشہ کے لیے نہیں نکالا جا سکتا۔ وہ دل کے اندر کہیں نہ کہیں رہتا ہے۔ کبھی اپنے دوستوں سے جھگڑے کا گلٹ، کبھی محبوب کی باتیں نہ ماننے کا گلٹ، اور کبھی اپنے مرے ہوئے ماں باپ کی کسی نہ مانی گئی بات یا کسی ادھوری رہی خواہش کا گلٹ، ان کی خدمت نہ کرنے کا گلٹ، ان سے لڑنے یا اونچی آواز میں بات کرنے کا گلٹ۔ یقین مانیں یہ گلٹ دنیا کے ہر گلٹ سے بڑا ہوتا ہے۔ بات پھر وہی ہے، ہم اس کو نہیں نکال سکتے۔ کچھ بھی کر کے ہمیں کبھی اس کو ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے گلٹ کو ڈیل کیسے کرتے ہیں؟ حالے جو بغور اس کی بات سن رہی تھی، اس کا سر بے اختیار نفی میں ہلا تھا۔ گلٹ کو ڈیل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہی کام، وہی غلطی دوبارہ نہ دہرانا۔ بس یہی کرنا ہوتا ہے۔ اگر دوست سے بنا بات جھگڑے ہیں تو اگلی بار ایسا نہ کرنے کا عہد، معافی مانگ کر یا پھر دوبارہ بات کر کے تعلق کو بہتر کر لیں۔ اگر محبوب کی کوئی بات نہیں مانی، اس کی کوئی شرط پوری نہیں کی، اس کی نصیحت نہیں مانی تو پہلے سوچیں کہ آیا وہ صحیح تھا یا بھی نہیں۔ خود کو سمجھ نہیں آ رہی، کسی سے بات کرو، کسی سے شیئر کر لو اور پھر اپنی اصلاح کرو۔ دوبارہ وہی عمل مت دہراؤ۔ وہ سڑک کو دیکھتے ہوئے کہے جا رہا تھا۔ اب آتے ہیں ماں کی بات کے حوالے سے کوئی گلٹ۔ یہ گلٹ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اگر ماں یا باپ سے جھگڑے یا بدتمیزی کا گلٹ ہے تو آئندہ ایسا نہ کرنے کی قسم کھا لو اور واقعی ایسا نہ کرو۔ ان سے محبت سے بات کرو، اور اگر ان میں سے کوئی ایک نہیں رہا تو دوسرے پیرنٹ کی وہی بات مان کر اپنے گلٹ سے ڈیل کرو۔ اس طرح گلٹ ختم نہیں ہوگا، لیکن آپ مصروف ہو جائیں گے ایک اچھے اور مثبت کام میں،
اور اس گلٹ کو آپ پہ حملہ آور ہونے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور اگر مل بھی گیا تو آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ سکتے ہو کہ اب آپ خود پہ کام کر رہے ہو، آپ خود کو بہتر بنا رہے ہو، آپ وہی غلطی دوبارہ نہیں کر رہے، تو اب اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ تمہیں ختم کرے۔ اسے اگر رہنا ہے تو دل کے کسی کونے میں پڑا سسکتا رہے، لیکن آپ کو ہرٹ نہ کرے۔ وہ بول کر خاموش ہو گیا تھا، ایک طلسم سا تھا جو چھناکے کے ساتھ ٹوٹا تھا۔ حالے بس اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ تمہارا بابا سے کیا تعلق تھا؟ حالے نے کافی دیر بعد ایک بار پھر سوال کیا تھا۔ معلوم کریں۔ وہ سڑک پہ نظریں جمائے کہہ رہا تھا۔ ہر چیز تھالی میں پیش ہو کر نہیں مل سکتی آپ کو۔ خود ڈھونڈیں، معلوم کریں، جان لگائیں۔ کچھ سوالات کے جواب پوچھے نہیں جاتے، ڈھونڈے جاتے ہیں، یہ بھی ایک ایسا ہی سوال ہے۔ حالے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ اس کہانی کا وکٹم کیسے ہے، لیکن نہیں پوچھ سکی۔ وہ اسے کیا کہتی کہ اس کے باپ نے خواب میں آ کر یہ سب بتایا ہے، یا پھر یہ کہتی کہ اسے یہ بھی یاد نہیں کہ وہ خواب تھا بھی کہ نہیں۔ اس کی بات کا کوئی لاجک نہیں تھا۔ وہ خاموش رہی۔ عمر بھی خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ باہر آسمان سیاہ سے سیاہ تر ہوتا گیا۔